نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اچھا جی، آج ہفتہ یہاں سیٹرڈے نائٹ ہے، غالباً 12 یا 13 فروری 2022 ہے، اور آج کافی دنوں بعد آپ سے انوار العلوم شرح مثنوی مولانا روم میں ملاقات ہو رہی ہے. اس دوران مرشد کریم حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان المعروف میاں گل صاحب کے ساتھ سفر کی لاہور کے دورے میں ان کی رفاقت معیت کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ زندگی میں چلتا رہا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آج توفیق عطا فرمائی ہے. الکہف الخیریہ سے حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابو الخیر پیر عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پسندیدہ مثنوی مولانا روم کا ایک سیشن آپ کی خدمت میں پھر لے کر آئے ہیں. ہماری جو آخری بات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کہ سر من از نالہ من دور نیست، لیک چشم و گوش را نور نیست. کہتے ہیں میرا راز میرے نالوں سے دور نہیں ہے، لیکن کیا کریں کہ آنکھ اور کان میں وہ نور موجود نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، اب آگے ہم نے کہا تھا نا، ہم شروع میں جو 6-7 اشعار ہیں جو پہلے صفحے پر ہیں وہ ترتیب سے شعر پڑھیں گے، اس کے بعد جو اردو مفہوم ہے اسی کو پڑھیں گے، اور گاہے گاہے کہیں اگر ضرورت پڑ گئی تو فارسی جو اصل شعر ہے اس کو نقل کر دیں گے، ورنہ اردو زبان میں ہی جو انوار العلوم جو شرح مثنوی مولانا روم ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کی فردر اس کی ایلیبوریشن کے لیے، یعنی اس کی مزید توضیح و تشریح کے لیے پھر ہم جو ہے اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بھی مفید نکات ہوں گے وہ عرض کرتے جائیں گے آپ کے سامنے. تو کہتے ہیں کہ روح عالم ارواح میں اپنی اصل یعنی ذات حق میں لوٹنے کی مشتاق ہے. جو اس راز کو سمجھتا ہے وہی میرے نالے کی اصل کو بھی سمجھتا ہے. یعنی ایک وقت تھا کنت کنزم مخفیاً، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت، پھر مجھے شوق ہوا، ان اعرف، کہ میں ظاہر ہو جاؤں، پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لأعرف، لأعرفنی بھی آیا ہے کہیں الفاظ. پس میں نے مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو ایک وقت تھا کہ محض وہ تھا، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، صرف اللہ تھا اور ساتھ کوئی دوسری شے نہیں تھی. احدیت مجردہ اس کو عرفا فرماتے ہیں. پھر احدیت نے چاہا کہ وہ ظاہر ہو، کوئی اسے پہچاننے والا ہو، کوئی اسے جاننے والا ہو. تو اس وقت اس نے حقیقت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق فرمائی. پھر اس کے بعد دیگر تنزلات ہوئے، وحدت اور انسان کامل، عالم ارواح اور دیگر عوالم، عالم مثال، پھر اس کے بعد عالم جبروت ملکوت، اور پھر ناسوت، لاہوت جبروت ملکوت، اور پھر ناسوت یعنی یہ جو ہماری فزیکل ورلڈ ہے، مادی
کائنات. مگر یہ جو مادی انسان ہے، بشری انسان، یہ جو جسم لے کر آتا ہے، جو ایک خاص بایولوجیکل پیٹرن پر ماں اور باپ کے ملاپ سے ایک طریقے سے پیدا ہوتا ہے، انسان کیا کرتا ہے کہ اسی کو اپنے اصل، اپنی پہلی برتھ اور اسی جو زندگی کی تکمیل ہوتی ہے 50 60 70 80 جو طبعی عمر یا کسی ناگہانی آفت، دونوں میں سے کسی بھی کے نتیجے میں جب وہ دنیا سے جاتا ہے، پیس اوے کرتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ اس فزیکل فارم کی، اس فزیکل فزیولوجی، اس باڈی کی ڈیتھ کو وہ اپنا ایکچول سفر آخرت، سفر حقیقت یا اپنا اختتام سمجھنے لگتا ہے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ٹھیک ہے نا. اور صبح دوام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، اقبال نے کہا تھا. تو وہ اس بشری، اس ناسوتی پیکر کو، یہ جو مادی پیکر ہے جس کی خاک، جس کی جو تخلیق ہے وہ آگ مٹی ہوا پانی یعنی عناصر اربعہ سے، مولدات سے اس طریقے سے ہوئی ہے، وہ اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. اور یہی اس کی بہت بڑی ٹھوکر، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. تو یہ تو صرف ایک لباس ہے جو اس کو دیا گیا ہے. اس کی اصل کیا ہے؟ کیونکہ یہ لباس جب چھن جاتا ہے تب اس کو ہم وہ نام ہی نہیں دیتے جو اس کو نام دیتے ہیں. یعنی اگر کسی کا نام ناصر ہے یا عامر ہے یا واصف ہے تو آپ دیکھتے ہیں جب تک اس کے اندر روح ہے، جو پہلے دن جو اس کا نام پڑ گیا تھا ولادت کے بعد، وہی نام اس کا آخری دن تک رہتا ہے. اب وہ 10 دن زندہ رہے، 1 سال رہے، 20 سال، 40 سال، 60 سال یا 100 سال، لیکن جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے وفات ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس کو ناصر، عامر یا واصف کے نام سے نہیں یاد کرتا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ گھر میں ہی ابھی اس کی نعش، اس کی میت، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں میت ہے، جلدی سے گاڑی بلاؤ، غسل کو بلاؤ، کفن جفن کا، جنازے کا انتظام کرو، اس ڈیڈ باڈی کو اٹھانا ہے. تو نام اس کا تبدیل ہو گیا، اب وہ ڈیڈ باڈی ہو گئی، اب وہ میت ہو گئی، اب وہ لاش ہو گئی، نعش ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اب اس کو کوئی بھی اس کے نام سے نہیں یاد کرتا، ناصر، ثاقب، واصف، عامر، قاسم. کیوں؟ کہ وہ جو اس کے اندر آیا تھا، وہ جو جلوگر تھا، جو بچہ تھا، جو چلتا پھرتا، ہنستا، بولتا، جاگتا، روتا، کڑتا اور خوش ہوتا اور صبر، شکر اور شکوہ شکایت اور نیکی اور بدی اور ان تمام معاملات کا مرکب تھا، وہ تو اندر سے نکل کے چلا گیا، پنچھی اڑ گیا، جسے روح کہتے ہیں. روح کہتے ہیں نا، روح پرواز کا ہی قفس ہے. عنصر، یہ تو قفس ہے عنصری. عنصری یعنی عناصر، آگ مٹی ہوا پانی، مٹیریل، سبسٹینس. تو مٹیریل اور سبسٹینس فارم میں یہ قید ہوا، مگر اس کی حقیقت کچھ اور تھی. تو اس کی حقیقت تو روح تھی، اور روح جو ہے وہ اپنی اصل سے یعنی ذات حق سے ملنے کی، اس میں لوٹنے کی مشتاق ہے. وہاں اس پر ایک آیت بھی ہے، وہ ہم نے ایک جگہ کوٹ کی تھی کہ جب ہم نے بنی آدم کی ذریت سے، اس کے پشت میں موجود تمام ذریت بنی آدم سے عہد لیا، میثاق لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں پہ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہے. تو جس کو تو وہ بات، وہ عہد و پیمان، وہ وعدہ یاد رہا، اس دنیا میں پیش نظر رہا، تو اس کے لیے تو خیر ہے. مگر جو بھول گیا وہ ایک عجیب اضطراب میں، کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی برطانیہ گیا، سعودی عرب گیا، دبئی گیا، انڈونیشیا، ملائیشیا گھومنے کے لیے گیا مسافر کی حیثیت سے، اور وہاں پہ اپنی اصل قوم کو بھول گیا، اپنی اصل زبان کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو. تو اس کی وہاں پہ بیچارے کی کیا حالت ہوتی ہے اگر وہ وزٹ ویزے پہ گیا ہو، ٹھیک ہے. تو یہ اس دنیا میں اس کو وزٹ ویزے پہ بھیجا گیا اور اس کو ایک ٹرانزٹ میں رکھا گیا. اب وہ ٹرانزٹ پہ جو اس کا اسٹیشن تھا، اس کو اپنا اصل حقیقی ٹھکانہ جب سمجھ جائے تو پھر وہ وہیں پر پھر مزید پرولونگ کرنا چاہتا ہے اور پرپیچویٹ کرنا چاہتا ہے، جو کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ ناممکن ہے. یقیناً موت اس کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دے گی، اس کو سبکدوش کر دے گی یہاں کے سارے ذمہ داریوں سے. تو پھر اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی روح یہ کہہ رہی ہے، یا انسان کامل جو اندر کا ہے، من کے اندر، وہ اس انسانی شعور سے، اس عقل سے، اس فزیولوجیکل
بندھنوں میں اور قیدوں میں جو گرفتار ہو گیا ہے انسانی شعور یا انسانی عقل، اس سے مخاطب ہے کہ جب تک کہ تو اپنی اصل کو روح کی صورت میں نہیں دیکھے گا اور اس روح کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی فکر نہیں کرے گا، تب تک تو ایک انجانے خوف، انجانے اضطراب اور پریشانی کا، بے چینی کا، بے کلی کا شکار رہے گا۔ تو روح عالم ارواح میں اپنی اصل یعنی ذات حق میں لوٹنے کی مشتاق ہے۔ قطرہ عشرت قطرہ ہے، جو غالب فرماتے ہیں عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ تو قطرے کی خوشیوں کی معراج کیا ہے کہ وہ دریا میں اپنا وجود واپس ملا دے، یا کم از کم دریا کے خیال میں، اس کے دھیان میں، اس کے گیان میں رہے، تاکہ اس کو اپنے ہم وطنوں کی اور اپنے اس بڑے مرکز کی جس کی کوئی حدیں، کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی جھلک بھی نظر آتی رہے، اس کی یاد بھی ستاتی رہے، اور اپنی یہ جو کنفائنز ہیں، اپنی لمیٹیشنز ہیں، اس کے بیانڈ دیکھ کر اس کا دل باغ ہو، بڑا ہو، اور اس کو اطمینان محسوس ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ٹھیک ہے کہ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ وہ اللہ کی یاد کیا ہے؟ وہ اس اصل عالم کی یاد جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ایک مکالمہ، ایک مشافہہ، ایک عہد و پیمان ہوا کرتا تھا، عالم ارواح۔ تو جب تک اس عالم ارواح سے بندہ یا تو مل نہ جائے، تب تک عشرت قطرہ نہیں ہے، بندے کی مثال ایک قطرے کی۔ اور اگر مل نہ پائے تو کم از کم جزوی وہاں کی یادیں، وہاں کی جھلکیں، وہاں کی ہائی لائٹس، جھلکیاں ہوتی ہیں نا، وہ دیکھتا رہے، کسی طرح محسوس کرتا رہے یہاں پہ پردیس میں بھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ذکر اللہ کے حلقے، اولیاء اللہ کی مجالس، اولیاء اللہ کی خانقاہیں، وہاں پہ کیا سبق ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کہ جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمانوں کی، اپنے تعلق باللہ کی وقتاً فوقتاً تجدید کیا کرتے رہا کرو، اس کا رینیو، ریفریش کیا کرتے رہا کرو، ری سیٹنگ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وَكَيْفَ نُجَدِّدُ ایماننا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اپنا ایمانوں کی تجدید کس طرح کیا کریں؟ تو آپ نے وہ طریقہ بتایا، فرمایا بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ کثرت سے نفی اثبات لا الہ الا اللہ کیا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ ایک قولی، ایک زبانی ہے، اور ایک کرنا، یعنی اس کی مشق کرنا، عملی طور پر مشق کرنا۔ کیا کہ اپنے جو تقاضے ہیں بشریت کے، ناسوتیت کے، شہوانیت کے، نفسانیت کے، ان کی مقدار میں رکھنا، اور جو اس کے معاملات ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کے تعلق کی، اس کی یاد کی باتیں ہیں، اس کی اطاعت کی، اس کے رجوع کی، اس کی مثال، اس کی مقدار کو بڑھاتے رہنا، اس کو تازہ رکھنا۔ تو جب تک انسان اس مقدار کو نمک اور آٹے کی مقدار میں رکھتا ہے، تناسب کو درست رکھتا ہے، تو اس کی روح بھی توانا، تندرست، چاق و چوبند رہتی ہے، اور جسم بھی اطمینان میں رہتا ہے، کیف میں رہتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے، اے لوگو اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، اے لوگو جب تم جنت کے باغوں میں سے، جنت کی کیاریوں کے قریب سے گزرا کرو تو وہاں سے خوب چر لیا کرو، میوہ خوری کر لیا کرو، وہاں کا میوہ، وہاں کا پھل، مٹھائی، سبزی جو ہے، وہاں کی خوراک جو، اس کو لے لیا کرو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کیسے لے لیں؟ وہ کہاں ہوتے ہیں اس دنیا میں؟ جنت کے حلقے کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ حلق الذکر، کہ وہ ذکر کے حلقے ہیں، وہ ذکر کی مجلسیں ہیں۔ تو اسی لیے صوفیہ کرام نے جگہ جگہ خانقاہیں، مجالس ذکر و فکر آباد کی، تاکہ امت کا جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے، وہ جو اس کی ڈور جو کٹ گئی ہے، اس کو واپس گنبد خضرا کے ساتھ اور خانہ خدا کے ساتھ جوڑ دیا جائے، ذکر و نعت، ذکر و فکر، ذکر نفی اثبات کے ذریعے، اور فکر نفی اثبات کے ذریعے، اور جہد نفی اثبات کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو یہی دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور، استانہ خیریہ شریف اسلام آباد، اور اس کے ذیلی مراکز بشمول الکہف الخیریہ، جو ایک میخانہ ہے، چشمہ فیضان خواجہ ابوالخیر ہے، یہی اس کا پیغام ہے کہ اپنے تعلق باللہ کی بحالی، تعلق بالرسول کی بحالی، تعلق بالقرآن کی بحالی۔ ٹھیک ہے، یہی اس کا پیغام ہے، اور یہی روحانی کنیکشن اور روحانی سودا ہمارے حضور خواجہ صاحب کے دسترخوان پر وافر مقدار میں میسر ہے۔ مثنوی کے ذریعے بھی ان اذکار کی، ان تذکروں کی جو ہے وہ اس کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے،
اس کی شمع کو فروزاں کیا جاتا ہے، اس کی لذت کو جو ہے وہ اس میں اسپائس اپ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے درس حدیث، درس قرآن، درس تصوف کے ذریعے سے بھی، اور محافل ذکر و فکر کے ذریعے سے بھی، ان نشستوں کے ذریعے سے، ان سفروں اسفار کے ذریعے سے امت میں بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا ہے، اور ان کو اس جہان کی باتیں، اس جہان میں اس جہاں کا سبق سے ان کو آشنا کرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے، ہمارے تعلق بالرسول، تعلق باللہ کو، تعلق بالمرشد کو، تعلق بالاولیاء والصالحین کو اللہ تعالیٰ گہرے تمسک میں اور مودت میں تبدیل فرمائے، ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے، اور ہمیں خوب خوب روحانی عرفانی ثمرات و برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔